بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ عمران حیدر، روحانی عملیات کورس۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 17۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو شفا کا پاورفل وظیفہ بتاؤں گا، عمل بتاؤں گا۔ یہ تمام امراض کے حوالے سے عمل ہے، کوئی بھی مرض ہو اس کے لیے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مرض معلوم ہو یا نامعلوم ہو، سب کے لیے یہ عمل کرنا کافی شافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ایک بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، جسمانی بیماری ہو، تو اس کو آپ ضرور تعلیم دیا کریں کہ وہ ڈاکٹر سے، حکیم سے علاج کروائے۔ آپ کسی کو بھی میڈیکلی علاج سے منع نہ کیا کریں۔ دوا کرنا بھی سنت ہے، دعا کرنا بھی سنت ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تشخیص کرتے ہیں اور اس میں معلوم ہوا جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا ہے یا کہ جادو کا معاملہ ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی تشخیص 100% ٹھیک ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی ہو، اور آپ کی تشخیص غلط ہو، آپ کی تشخیص غلط نکل گئی اور ایک آدمی کے ساتھ کوئی جسمانی مرض ہو اور آپ اس پر دم کرتے رہے اور علاج کرتے رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاج سے اس کو فرق نہ آئے، اس کا مرض بڑھتا جائے، اس کو کوئی نقصان ہو، اس نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ قانونی طور پر بھی یہ جرم ہوگا اور شرعی طور پر بھی یہ گناہ ہے۔ کسی کو علاج سے روکنا یہ شرعی طور پر گناہ ہے، کسی جان کو خطرے میں ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے عامل حضرات سب سے پہلے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ ڈاکٹری علاج نہ کروائیں، یہ جاہلیت ہے۔ ڈاکٹری علاج کروانا یا حکمت کا علاج کروانا ضروری ہے۔ آپ کسی مریض کو منع نہیں کریں گے کہ وہ ڈاکٹری علاج نہ کرے۔ عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہے کہ روحانی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی ہونا چاہیے۔ جسمانی علاج میں رتی برابر بھی غفلت نہ کریں، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، یہی قانونی طریقہ ہے اور یہی شرعی طریقہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا کیا کہتے بابا بننے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی کوشش کرے گا تو دنیا میں بھی مجرم ہوگا، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوگا۔ یہ بات ضروری تھی۔ میں نے الحمدللہ اپنی پوری زندگی میں ایک بھی مریض کو میڈیکلی علاج سے منع نہیں کیا ہے۔ میں سب کو تعلیم دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا میڈیکلی علاج کروائیں، اس کے بعد روحانی علاج کی طرف آئیں۔ ہاں، جہاں پر آپ کو واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ جادو کا معاملہ ہے، جنات کا، نظر بد کا ہے، وہاں الگ بات ہے۔ لیکن لوگ بہت سے اس طرح کی جاہلیت کرتے ہیں کہ میڈیکلی علاج سے منع کرتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے، آج کا عمل جو ہے، آج کا روحانی عمل جو ہے، قرآنی عمل جو ہے آج کا بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ شفا کے لیے ہے۔ کسی بھی قسم کا جسمانی مرض ہو، تمام امراض کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ کرنا کافی ہے۔ مختلف بیماریوں کے لیے میں الگ الگ وظیفے بیان کر سکتا ہوں، آپ کو یوٹیوب پر بھی ملیں گے اور کتابوں میں بھی ملیں گے، لیکن اس طرح کے وظائف بیان کرنا آپ کے لیے یاد کرنا، ان کو پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک ہی عمل ایسا بیان کروں گا، کوئی بھی بیماری جس کا میں نام لیتا ہوں یا نہیں لیتا، تمام امراض کے لیے یہ ایک عمل کافی ہے۔ مرض آپ کو معلوم ہو تب بھی عمل کریں، مرض آپ کو معلوم نہ ہو تب بھی عمل کریں۔ اس عمل کی برکت سے جادو کا، جنات کا، نظر بد کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جسمانی امراض کے لیے ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی پر 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ 41 بار پڑھیں گے۔ ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر بار آمین پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پانی پر دم کریں۔ یہ پانی مریض کو پلاتے رہیں، روزانہ دن میں 1 بار 2 بار 3 بار پانی پیتا رہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کے پاس تیل ہو، زیتون کا تیل ہو تو بہت اچھا، ورنہ کوئی بھی تیل آپ لے سکتے ہیں، سرسوں کا تیل لے لیں۔ ایک آیت ہے سورہ یاسین کی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم،
اس آیت مبارکہ کو 111 بار پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر تیل پر دم کریں اور مریض کو دیں کہ دن میں 1 بار یہ تیل اپنے جسم پر لگائے۔ اس تیل کے استعمال کرنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو جسم کے جس حصے پر تکلیف ہو رہی ہو وہاں پر یہ تیل لگائے، اگر کسی خاص حصے میں تکلیف نہ ہو تو عام طور پر شفا کے لیے کرنا چاہے تو سر پہ بھی لگا سکتا ہے، غرض تکلیف کہیں اور ہو اور تیل کہیں اور لگائے تب بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پیٹ میں تکلیف ہو اور تیل سر پہ لگائے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جسم پر تیل لگائے وہ سورہ فاتحہ والا پانی پینا ہے اور یہ تیل لگانا ہے۔ تو تمام امراض کے لیے، جتنے بھی امراض دنیا کے اندر ہیں سب کے لیے یہ عمل شفا ہے۔ اور ایسے شخص کو آپ تعویذ دینا چاہیں، ایسے شخص کو کوئی آپ تعویذ دینا چاہیں تو آپ سورہ فاتحہ کا تعویذ دے سکتے ہیں کہ وہ گلے میں لٹکا لے یا 7 دنوں تک، 14 دنوں تک، 21 دنوں تک پانی میں ڈال کر وہ سورہ فاتحہ کا تعویذ پیتا رہے۔ تو یہ مکمل عمل ہے، مکمل طریقہ کار بیان کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ کورس کمپلیٹ ہوگا آخر میں آپ کو وہ تعویذات بھی بتاؤں گا، تعویذات بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، لکھ کر دوں گا، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ کورس جاری ہے، تو اس کورس کے سلسلے میں آپ کے بہت سے سوالات بھی آتے ہیں، ان پر بھی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ ایک عمل کے متعلق ایک جگہ میں نے بات کی تھی کہ درود شریف کے بغیر تمام عمل بیکار ہیں، فضول ہیں یا 2 ٹکے کا عمل ہے، اس طرح کا شاید میں نے کئی جملہ کہا تھا۔ تو ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ آپ اس طرح کے جملے نہ کہیں، نہ بولا کریں۔ یہاں پر اپنی 2 وضاحتیں دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں، میری مادری زبان سندھی ہے، اردو میری زبان نہیں ہے۔ زبان اردو نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے اس طرح کی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ ان کو اگنور کیا کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی عمل کی توہین کرنا مقصود تھوڑی ہوتا ہے۔ اول تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کے جملے کہے ہیں یا نہیں کہے، اگر کہے بھی ہیں تو میرا مطلب یہ ہوگا یا میرا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کے بغیر کسی عمل میں طاقت نہیں آ سکتی، پاور نہیں آ سکتی، آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ ہر عمل کے اندر درود شریف ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی پاور زیادہ آئے، عمل میں پاور زیادہ آئے۔ تو میری مادری زبان سندھی ہے تو میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، شاید میں سخت جملہ کہہ لوں، تو ہر جملے کو آپ توہین نہ سمجھا کریں، آپ ضرورت سے زیادہ مفتی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا کہنے کا کیا مقصد تھا اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، تو آپ فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ہاں، اصلاح کی نیت سے میری اس طرح کی غلطیاں ہوں تو مجھے ضرور نوٹ کروایا کریں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں کہ جانے میں یا انجانے میں اس طرح کے جملے اگر میں نے کہے ہیں اور جس سے توہین کا شبہ پیدا ہوتا ہے تو میں تمام اس طرح کے جملوں سے، اعمال سے، افعال سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ احتیاط کرتا تھا، احتیاط کر رہا ہوں اور آئندہ بھی احتیاط کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور بات کہ بہت سے لوگوں نے پرہیز کے متعلق پوچھا ہے کہ قاری صاحب آپ اعمال کے لیے پرہیز نہیں بتاتے۔ میں پہلی ویڈیو میں بھی پرہیز کے متعلق بات کی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، غیر شرعی اعمال سے دوری اختیار کریں اور اعمال کے لیے خصوصی طور پر خوشبودار چیزیں استعمال کیا کریں، بدبو سے بچا کریں۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ترک جلالی اور ترک جمالی کے متعلق کہیں، ان کے بارے میں بتائیں، آپ نے ابھی تک بات نہیں کی ہے۔ تو اس حوالے سے بات آپ ذہن نشین فرمائیں، میرے اعمال کے اندر ترک جلالی اور ترک جمالی نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور میرے اساتذہ اس طرح کی پرہیزوں کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کو جائز نہیں سمجھتے۔ جائز نہ سمجھنے کی وجہ، ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس طرح کا کام کیا تھا کہ عبادت زیادہ کیا کرتے تھے اور روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اپنی گھر والی سے دوری اختیار کی تھی۔ تو ان کے والد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت رکھی کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا گوشت نہیں کھاتا اور گھر والی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنبیہ کی، سختی کی اور منع فرمایا کہ بھائی یہ گوشت جو ہے حلال ہے، اس کو کھاؤ پیو اور بیوی سے آپ قربت حاصل کرو، یہ دینداری نہیں ہے۔ بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، جسم کا بھی آپ پر حق ہے، اور روزے میری طرح رکھو، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ تو یہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ اس طرح کی پرہیزیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار ارادہ فرمایا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکم فرمایا کہ آپ شہد کو خود پر حرام نہ کریں۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اس کا مکمل ذکر ہے۔ جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں بس وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھائیں گے۔ یہ روحانیت تھوڑی ہے کہ اللہ نے گوشت کو حلال کر دیا اور آپ گوشت کو 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے خود پر حرام کر دیں۔ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر کوئی کہہ دے، کوئی حکیم کہہ دے پرہیز رکھیں، وہ مجبوری ہے۔ یہ عملیات مجبوری تھوڑی ہے، یہ عملیات مجبوری تھوڑی ہے آپ کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو کھائیں، جو اللہ نے حرام کیا ہے آپ اس سے بچیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔